یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے پچھلے لیکچر میں ہم نے انشاء کی تعریف سے متعلق باتیں کی تھی کہ انشاء کسے کہتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یا انشاء یا جب لکھتا ہے آدمی تو کیا کون سی چیزیں یا کون سے جو اس کے ساتھ وابستہ جو فنکاری کی سطح پہ چیزیں وابستہ ہے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یا جب آپ پڑھتے ہیں انشاء یا کلاسیکی انشاء یا بڑے مصنفین کے تو آپ خود بخود وہ چیزیں کچھ سیکھتے اخذ کرتے ہیں۔ تو پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، اس لیکچر میں ہم اردو میں انشاء نگاری جو آغاز ارتقا ہے اس پہ بات کریں گے کہ انشاء کب پہلے لکھا گیا اور آگے کن کن لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، انشاء لکھے۔ یوں تو اردو میں انشاء کے خد و خال 19ویں صدی کے آخر میں ابھر کر سامنے آتے، لیکن بحیثیت ایک منفرد نثری صنف اردو انشاء 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ تو خد و خال عموماً یہاں پہ مشہور ہے، یا کچھ اس سے غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں۔ بہرحال ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ناقدین یا مصنفین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خد و خال کچھ مضامین، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماسٹر رام چندر، یا اس کے بعد سر سید یا ملا وجی کی سبرز، باقی بہت ساری کتابیں، غالب کے خطوط، ان میں انشاء کے کچھ خد و خال نظر آتے، لیکن وہ انشاء نہیں ہے، صرف اس کی نشانیاں، کچھ جملے آپ کو ایسے ملیں گے، کچھ پیراگراف آپ کو ملیں گے ان میں سے تو انشاء لگتے، لیکن بحیثیت وہ انشاء صنف کے ان کا شمار انشاء میں نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا مضمون میں کسی چیزوں کا، کئی چیزوں کا، اور کہیں کا خطوط کی نگاری میں کئی داستانیں ہیں، ان کی الگ الگ بہرحال اپنی صنف ہے، انہی میں سے کچھ خد و خال نظر آتے ہیں۔ یہ اسی سے مراد یہاں پہ خد و خال ہے، لیکن بحیثیت ایک منفرد نثری صنف اردو انشاء 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ 20ویں صدی جو گزر چکی، 2001 یا 2000 سے پہلے 1999 تک جو ہم کہیں گے اس کو 20ویں صدی کہیں گے۔ تو وہ 20ویں صدی گزر گئی، آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں باضابطہ طور پر انشاء لکھے گئے یا لکھے جانے لگے، جیسے رشید صدیقی نے 1930 کے آس پاس یا 20 اسی کے آس پاس پھر الگ ایک منفرد پہچان بن گئی انشاء کی۔ ملا وجی کی سبرس تحسین کی نو طرز مرصع جو 19ویں صدی میں لکھی گئی، 20ویں صدی میں نہیں، 1875 یا 70 کے آس پاس یہ کچھ تصنیفیں لکھی گئی۔ تحسین کی نو طرز مرصع رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب بہت پہلے لکھی گئی، اور غالب کے خطوط وغیرہ میں اردو انشاء، غالب کے خطوط پھر 19ویں صدی میں 1857 کے انقلاب یا بغاوت کے بعد وہ لکھے گئے، تو اسی دوران یہ کچھ جو داستان ہے وہ بھی لکھی گئی، ان میں کچھ خد و خال ملتے ہیں انشاء کے، یہاں پہ اسی سے خد و خال اور اردو انشاء کے نقوش ملتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ خد و خال، یہ نقوش سے مراد وہی ہے، خد و خال۔ ماسٹر رام چندر، سر سید احمد، محمود حسین آزاد، می ناصر علی وغیرہ نے مغرب کے انشائیوں سے متاثر ہو کر انشاء نما مضامین لکھے۔ تو انہوں نے کچھ انشاء لکھے، کچھ کے انشاء ہیں باضابطہ طور اور کچھ کے نہیں ہیں، جیسے سر سید یا رام چندر، کچھ انشاء وہاں پہ آپ کو لگیں گے کہ انشاء، لیکن بیچ بیچ میں خطابت یا فیکچول جو انفارمیشن دی گئی وہ انشاء سے نکل کر پھر مضمون کے دائرے میں داخل ہوتا ہے یا مضامین کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ انشاء انہوں نے کچھ اس کی طرح ڈالی اور لوگوں کو خیال آ گیا کہ ایک انشاء الگ صنف بن سکتی ہے یا ہے، پھر مطالعہ بڑا انگریزی ادب کا جو یہاں پہ آیا، تو دھیرے دھیرے پھر اچھے سے انشاء لکھے جائیں۔ ماسٹر رام چند نے بیکن اور ایڈیسن انگریزی ادیبوں کی تحریروں سے متاثر ہو اردو میں ایسے لکھنے کی بنیاد ڈالی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماسٹر رام چندر نے بیکن، جو ایڈیسن اور اسٹیل اور باقی جو مصنفین تھے انہوں نے انشاء لکھے اردو میں، انگریزی میں اس کو ایسے کہتے ہیں یا لائٹ ایسے، انہی کی بنیاد پر وہ مطالعہ کیا اور انہی سے متاثر ہو کر کچھ تحریریں لکھی۔ ان کے علمی مضامین میں قلبی تاثرات اور احساسات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ مضامین تھے دراصل، لیکن ان میں انشاء کے خد و خال ہیں، کچھ تو اچھے مضامین ہیں اور انشاء کے خد و خال ان میں بہرحال ہیں۔ سر سید اور محمد حسین آزاد کے مضامین میں انشاء کے عناصر ملتے ہیں، انشاء کے عناصر ان مضامین میں بھی ملتے ہیں جو سر سید اور محمد حسین آزاد نے لکھے۔ سر سید کے مضامین امید، خوشامد، بحث و تکرار وغیرہ میں انشاء کے نقوش ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ کچھ نقوش ملتے ہیں، خد و خال ملتے ہیں ان انشاء نما مضامین میں۔
محمد حسین کی نیرنگ خیال میں انشاء کا زبردست شعور ملتا ہے. ہاں، محمد حسین آزاد کی جو نیرنگ خیال کتاب ہے اس میں جب آپ پڑھیں گے اس کو تو اس میں انشاء کے باضابطہ خد و خال ملتے ہیں. مولوی ذکا اللہ اور میر ناصر علی نے انشاء کے فن کو اپنی تحریروں میں بڑی خوبی سے برتا. مولوی ذکا اللہ بھی ایک انشاء نگار ہیں، انہوں نے بھی کچھ مضامین لکھے اور پھر انشاء بھی لکھے، اور میر حاصل انشاء کے فن کو اپنی تحریروں میں بڑی خوبی سے بھرتا ہے. حالانکہ کچھ اختلاف بھی اس میں، بہرحال ہم اس لیول پہ اتنا ہی سمجھنا کافی ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ ڈیپ میں جائیں گے وسیع مطالعے تو پھر بہت اس میں وقت لگے گا کہ انشاء کون ہے کون سا نہیں ہے. بہرحال یہ جو عمومی معلومات ہے یا مجموعی طور پر ہم عکس کرتے ہیں تو اس لیول پہ یہی ہیں 11ویں جماعت میں. ادب لطیف کے تحت عبدالحلیم شرح، سجاد حیدر یلدرم، عبدالقادر، حسن نظامی، نیاز فتح پوری، مہدی افادی وغیرہ انشاء نما تحریریں لکھی. تو انہوں نے انشاء تو باضابطہ کچھ خاص نہیں لکھے، لیکن ان کی جو تحریریں مختلف ہیں ان میں انشاء کے خد و خال باضابطہ طور پر ملتے ہیں، لیکن وہ انشاء کچھ اس طریقے انشاء کے نہیں ہے جس طرح فنی جو ہم نے پڑھا کہ انشاء کیسا ہونا، وہ چیزیں بہت کم ان میں ملتی ہیں، کچھ چیزیں ملتی ہیں. سجاد حیدر یلدرم کی خیالستان میں انشاء نما تحریریں شامل ہیں. سجاد حیدر یلدرم کی خیالستان جو ان کی کتاب ہے اس میں انشاء نما تحریریں ہیں کچھ. نیاز فتح پوری نے برسات عورت، ایک مصور فرشتہ اور ایک رقاصہ انشاء لکھے. نیاز فتح پوری نے کچھ انشاء لکھے ہیں، برسات پہ لکھا ہے، عورت پہ لکھا ہے، ایک مصور فرشتہ اور ایک رقاصہ انشاء لکھے. ان کے علاوہ یوسف بخاری، اشرف صبوحی، جاوید وسسٹ، ضمیر حسن دہلوی، رشید صدیقی، پطرس بخاری، وزیر آغا، مجتبی حسین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے. تو انہوں نے بعد میں یہ خاص کر رشید صدیقی یا ضمیر حسن دہلوی یا یوسف بخاری، پطرس بخاری، خاص کر بخاری پطرس کے مضامین یا رشید صدیقی کے کچھ کتابیں، رشید صدیقی کے مضامین رشید یا باقی جو ان میں آپ باضابطہ طور پر انشاء، جیسا کہ رشید صدیقی کا ایک انشاء آپ کے سیلبس میں ہے الیکشن. تو مجتبی حسین بھی بڑے اچھے انشاء نگار. وزیر آغا نے تو کہا کہ میں ہی پہلا انشاء نگار اور میں نے بہرحال وہ بھی بڑے انشاء نگار قابل ذکر ہے. رشید احمد صدیقی کے انشاء میں طنز کا وار زیادہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے، رشید احمد صدیقی کے طنز کا بہت وار ہوتا ہے الیکشن پہ، چاہے وہ ہندوستانی جمہوری نظام پہ یا الیکشن نظام پہ یا سوسائٹی پہ. ان کے طنز بہت بڑے ہوتے ہیں، اسکولی نظام پہ، کالج کی تعلیمی نظام پہ. انہیں بہت سارے مسائل پہ طنز کیا ہے، خامیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے یا خامیوں کو اجاگر کیا ہے. جبکہ پطرس کے یہاں مزاح نگاری پائی جاتا ہے. پطرس جو ہے وہ مزاح نگاری میں ہے. رشید احمد صدیقی کے انشاء میں الیکشن، دعوت، ارہر کا کھیت بہت مشہور انشاء ہے، اور مرحوم کی یاد میں اور کتے وغیرہ ہاسٹل میں پڑھنا یا باقی جو پطرس بخاری کے انشاء ہے وہ بھی بہت بڑے انشائیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. شکریہ.